تکلیف آتی ہے کسی بھی شخص کو، دیکھو دو باتیں سمجھ لو، کسی بھی شخص کو بیماری آئے یا تو وہ امتحان ہے یا وہ عذاب ہے۔ کسی بھی شخص کو تکلیف آ رہی ہے یا تو وہ امتحان ہوگا یا وہ گناہوں کی سزا ہوگی۔ اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ تکلیف یا یہ بیماری خدا کی طرف سے امتحان ہے میرے درجات کو بلند کرنے کے لیے، یا خدا کی طرف سے سزا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا بہترین آسان طریقہ یہ ہے، بیماری آ گئی اور اس بیماری کے بعد انسان اعمال کے ذریعے اللہ کے اور قریب ہو گیا۔ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، بیماری میں نماز شروع کر دی، پہلے قرآن نہیں تھا، قرآن شروع کر دیا، تسبیح نہیں تھی، تسبیح شروع کر دی، کسی کا حق کھایا ہوا تھا اس کو واپس کر دیا۔ تو یہ بیماری اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ اور اگر بیماری کے بعد اللہ سے اور دور ہو گیا، اور دور ہو گیا، ہٹ دھرمی پہ قائم رہا، تو سمجھ لو یہ بیماری امتحان نہیں، خدا کی طرف سے اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ کوئی بھی تکلیف آ جاتی ہے کسی انسان پر، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تکلیف میرے درجات کی بلندی ہے یا یہ تکلیف میرے گناہوں کی سزا ہے؟ تکلیف کے بعد اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور غلطی کو وہ غلطی مانے، غلطی پر دلیلیں نہ دیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، توبہ استغفار کر لے، تو سمجھ لو یہ تکلیف اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی تھی۔ اور اگر غلطی بھی کی، تکلیف آ گئی، اب بھی یہی کہہ رہا ہے میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور غلطی کو ہونے کے بعد اس پہ دلیل دے رہا، جیسے ابلیس نے دی تھی دلیل۔ غلطیاں تو سب سے ہوئی نا، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب مت جانا، ان سے غلطی ہو گئی، کھا لیا۔ ابلیس کو کہا سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، تو غلطیاں دونوں سے ہوئی ہیں۔ اگرچہ ابلیس کی غلطی بڑی ہے، آدم علیہ السلام کی غلطی چھوٹی ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس فوراً ہو گیا، کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر دیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْ، اگر آپ نے میری مغفرت نہیں کی اور مجھ پر رحم نہیں کیا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ میں نقصان والوں میں ہو جاؤں گا۔ روتے رہے۔ ابلیس سے کہا تم نے کیوں نہیں کیا، غلطی ہو گئی، وہ غلطی نہیں مانتے، کیا کہہ رہے ہیں خَلَقْتَهُ مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، آگ اوپر ہوتی ہے مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ لگاؤ تو اوپر کی طرف جاتی ہے نا، تو کہتا ہے آپ اس کو بولیں یہ مجھے سجدہ کریں، میں کیوں کروں اس کو؟ اللہ نے کہا یہ مت دیکھ یہ کون ہے، یہ دیکھ کہہ کون رہا ہے۔ بھائی ایک انسان کے جھاڑو لگاؤ تو یہ مت دیکھو کہ بھائی جھاڑو لگا رہا ہوں، یہ دیکھو کہ کہہ کون رہا ہے، شیخ کہہ رہے تو یہ بڑی بات ہے، آپ کے لیے اعزاز ہے۔ ہمارے شیخ کے خاص خادم تھے مولانا منصور ان کا نام ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت مالدار ترین آدمی ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ شیخ زرولی خان صاحب کے خادم بن کے گھومتے، ڈرائیور۔ تو لوگوں نے کہا اب اتنے بڑے سیٹ ہو، کروڑوں پتی ہو، کہا کروڑوں پتی ہونا اپنی جگہ پر ہے، شیخ کی جوتیاں اٹھانے کا مزہ اپنی جگہ پر ہے، اللہ نے ان کو صلاحیتیں دیں جس کی حد نہیں۔ تو یہ دیکھا، یہ نہیں دیکھنا کہ کام کیا ہے، یہ دیکھو کہ کہہ کون رہا ہے۔ ابلیس نے دیکھا بھائی میں سجدہ کیوں کروں، اور ظالم یہ دیکھ کہ کہہ کون رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے غلطی نہیں مانی ابلیس نے، اللہ نے سزا دی، فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکلو یہاں سے، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے، تو اللہ کے رحمت سے دور ہے۔ تو ہمیشہ کچھ بھی ہو جائے فوراً اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، یار کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری کوئی غلطی ہے تو قائد لیڈر وہ ہے جو غلطی کا فیس کرے سامنے، بھائی ہو گئی غلطی۔ صحابہ کیا کرتے، غلطی ہو گئی، ایک صحابی نے شراب پی لی، غلطی ہو گئی، حضور کے ساتھ یا اللہ یا رسول اللہ کوڑے لگائے، تو انہیں کہا جاؤ، تو کہا یا رسول اللہ کوڑے لگائیں،
یعنی غلطی ہو گئی نا، قبول کر لی، غلطی مانی، سزا کے لیے تیار ہو گئے، بھائی تیار ہوں۔ کسی سے کیا ہوا؟ حضور کے دربار میں غلطی ہو گئی، تو جب غلطی کا اقرار ہوگا، غلطی کو انسان غلطی مانے گا تو وہ کامیاب ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت عمر جیسا شخص بھی شہید ہو گیا۔ تو لوگ جان سے جاتے ہیں، فرق کیا ہے؟ کوئی سزا کی وجہ سے جان سے جا رہا ہے، کوئی حق کہنے کی وجہ سے جان سے جا رہا ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بھی تو کوڑے لگ گئے، بڑے بڑے علماء شہید ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا